الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا. تو اس سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں. تو اس سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں. مٹ گیا تھا نام ابتداء کفر کا، طغیان کا. انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند. مقتدا ہے تو علی کا، بوذر و سلیمان کا. ایمان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، وزیر محمد، معین محمد، مشیر محمد، مشیر محمد، کرین محمد، سپردار مہر نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گرامی قدر سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جمادی الثانی کا تیسرا جمعہ اور مسلسل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، آیات، بینات بیان ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ حضرات بہت اچھے انداز کے ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں. گرامی قدر سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مقام پر فائز ہیں کہ ان کے فضائل اور مناقب کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خلیل فرمایا لو كنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کے سوا کسی کو نہ بناتا. ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم خلیل اللہ،
آپ کو اللہ نے کیسے اپنا خلیل بنایا؟ کیف کنت خلیلا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بذلت نفسی لنیران وولدی للقربان مالی للزیفان وقلبی للرحمن ہا انا خلیل الرحمن، ہا انا خلیل الرحمن۔ ایک خدا کا خلیل ہے، ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ خدا نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا۔ خدا نے امتحان لیا اپنے خلیل کا نار کے اندر، اور مصطفیٰ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا غار کے اندر۔ خدا کے خلیل کو جب نار میں پھینکا گیا تو اللہ نے ڈائریکٹ آرڈر دیا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ٹھار ہو جا، گلو گلزار ہو جا۔ اور جب مصطفیٰ علیہ السلام کے یار کو، جب مصطفیٰ علیہ السلام کے خلیل کو غار کے اندر تکلیف پہنچی، آپ پریشان ہوئے، تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ، اے میرے خلیل، اے میرے صدیق، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق کی آرزو تھی، کیا آرزو تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کا چہرہ ہو، ابو بکر کی نگاہ ہو، کہ رخ یار کو تکتا ہوں غور سے، اس لیے کہ پڑھتے ہیں اہل ذوق کتاب آہستہ آہستہ۔ رسول اللہ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی نگاہ ہو، کہ رخ یار کو تکتا ہوں غور سے، اس لیے کہ پڑھتے ہیں اہل ذوق کتاب آہستہ آہستہ۔ پاس حسن کے کیا عشق لاجواب ہے، پاس حسن کے کیا عشق لاجواب ہے، کہ جیسے رحل پہ رکھی کھلی خدا کی کتاب ہے۔ جب مال کی باری آئی تو پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا، اور سوئی کے بھی متلاشی تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کہ ایک سوئی بھی گھر کے اندر نہ بچے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، اپنا مال پیش کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لے اور سوئی کو تلاش کر رہے تھے، دیواروں پہ ہاتھ مار کے کہ سوئی دھاگا بھی پیچھے نہ رہے۔ اور جب مال لا کر پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لائے ہو، فرمایا ابوبکر کتنا چھوڑ کے آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عجیب جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کے اندر حبک و حب اللہ، آپ کی اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آیا۔ بس کسی نے کیا خوب کہا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سنا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا اور رسول کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ سوئی بھی نہیں چھوڑی، ایسا اِثار فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو آپ کے تن پہ کپڑے تھے وہ کپڑے اتارے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، بوریوں کا لباس زیب تن کر لیا۔ اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ پاک پیغمبر کی بارگاہ میں آسمانوں سے جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کر سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ حضور نے جبریل کے تن پہ ٹاٹ کا لباس دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بوریاں پہنی ہوئی ہیں، بگول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، مجھے نہ دیکھیے بلکہ آسمانوں کی طرف ذرا نگاہ تو اٹھائیے۔ حضور علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی
کیا دیکھتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے یار کی وجہ سے، کہ آپ کے یار صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ 70,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، اور جب تک صدیق کے تن پہ ٹاٹ کا لباس رہے گا، بگول کے کانٹے رہیں گے، اس وقت تک فرشتوں کے تن پہ بھی ٹاٹ کا لباس رہے گا۔ اور پھر بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے یار صدیق سے کہو کہ اللہ ان کو سلام کہتا ہے۔ اللہ کا سلام آیا صدیق اکبر کو، اور دنیا جانتی ہے کہ یا تو صدیق کو اللہ کے سلام آئے یا صدیقہ کو اللہ کے سلام آئے، یا صدیقہ کے باپ ابو بکر کو خدا کے سلام آئے، یا صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کو خدا کے سلام آئے۔ جب اللہ کا سلام آیا، اچھا اللہ نے راستہ بنایا، جبریل سے فرمایا کہ میرے محبوب سے جا کے کہو کہ اپنے یار سے ہمارا سلام کہہ دے، اپنے یار سے ہمارا سلام کہہ دے۔ ڈائریکٹ ابو بکر سے جبریل علیہ السلام نے سلام نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جبریل نے راستہ بنایا ہے، جبریل نے واسطہ بنایا ہے، کیونکہ وہی پیغمبر پہ آتی ہے۔ اللہ نے سلام تو ابو بکر کو کہا ہے، لیکن واسطہ پیغمبر کا استعمال کیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اپنے یار سے خدا کا سلام کہہ دیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا۔ صدیق، جی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، فرمایا کہ خدا تجھے سلام کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر سے دوسرا سوال یہ کیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ان سے پوچھئے کہ اللہ پوچھ رہا ہے، اے صدیق، تو اس صورت میں کہ ٹاٹ کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں اور بگول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، تو موجودہ حالت کے اندر، موجودہ صورتحال میں کیا اپنے رب سے خوش تو ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ یہ فرمائے کہ میں تم سے راضی، اللہ نے صحابہ پاک مصطفیٰ کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ڈائریکٹ پوچھا جا رہا ہے پیغمبر کے ذریعے سے، باقی اصحاب کو تو فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے پیغمبر تیرے سارے اصحاب سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، لیکن اللہ کی رضا پوچھی ہے تو صدیق اکبر سے کہ صدیق یہ تو بتا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خدا سے کہیں کہ اگر اور آزمانا چاہتا ہے تو اور آزما لے، صدیق کسی امتحان میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مال دیا صدیق نے، اولاد پیش کی صدیق نے، جب اسلام قبول کیا تو 45,000 اشرفیاں پیغمبر کے قدموں پہ نشاور کر دی، اور جب ہجرت کو چلے تو 5,000 اشرفیاں لے کر چلے۔ حضرت ابراہیم سے
کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیسے بنایا، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے پے در پہ مجھ پہ کئی امتحان ڈالے، ہر امتحان کے اندر میں سرخرو ہو گیا تو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ اور ابو بکر صدیق پہ پیغمبر علیہ السلام نے کئی امتحان ڈالے، پے در پہ ڈالے، تو حضرت ابو بکر صدیق سرخرو ہو گئے تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی آپ کو اپنا خلیل بنا دیا۔ تو ایک اللہ کا خلیل ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، ایک پیغمبر کا خلیل ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کن وجہ سے اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کیف کنت خلیلا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا، وولدی للقربان، اور میں نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، ومالی للضیفان، اور میں نے اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا، وقلبی للرحمن، اور میں نے اپنے دل کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا کہ میرے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہوگی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہوگی، وقلبی للرحمن، میں نے اپنے قلب کو رحمان کے لیے وقف کر دیا، ہاں انا خلیل الرحمن، تو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا۔ تو خدا نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، کہاں؟ نار کے اندر، اور پیغمبر نے اپنے خلیل کا امتحان لیا غار کے اندر۔ ابراہیم نار میں سرخرو ہوئے، ابو بکر صدیق غار میں سرخرو ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو اٹھایا اور غار پہ چڑھے اور سنگلاخ پتھروں پہ چڑھتے چلے گئے، اپنے پاؤں زخمی کرائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ غار کے اندر جب داخل ہونے کا موقع آیا تو ابو بکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غار میں داخل ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا پہلے غار میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہے، اس بات کا پیغام ہے کہ او امت محمد، جب تک تمہارے دل کے غار کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت نہیں آئے گی اس وقت تک پیغمبر علیہ السلام کی محبت بھی نہیں آ سکتی۔ صدیق کی آرزو تھی نا، صدیق کی ایک آرزو تھی، اور وہ یہ تھی کہ النظر